السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ متفرق مسائل۔ جس پر چند غسل ہو، سب کی نیت سے ایک غسل کر لیا، سب ادا ہو گئے، اور چونکہ غسل کی نیت کی ہے تو سب کا ثواب ملے گا۔ عورت پر غسل فرض تھا اور ابھی غسل نہیں کیا تھا کہ حیض شروع ہو گیا، تو چاہیے اب نہا لے یا حیض ختم ہونے کے بعد۔ جس پر غسل فرض تھا اسے چاہیے کہ نہانے میں دیر نہ کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس گھر میں جنوب جس پر غسل فرض ہوتا ہے ہو، اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور اگر اتنی دیر کر چکا کہ نماز کا آخری وقت آ گیا تو اب فوراً نہانا فرض ہے۔ اب دیر لگائے گا تو گناہگار ہوگا۔ جنوب اگر کھانا یا عورت سے صحبت کرنا چاہتا ہے تو وضو کر لے یا ہاتھ منہ دھو کر کلی کر لے، اور اگر ویسے ہی کھا پی لیا تو گناہ نہیں مگر مکروہ ہے اور محتاجی لاتا ہے، اور بے نہائے یا بے وضو کیے جمع کر لیا تو بھی کچھ گناہ نہیں۔ رمضان میں اگر رات کو غسل کی حاجت ہو گئی تو بہتری ہے کہ صبح صادق سے پہلے نہا لے، تاکہ روزے کا ہر حصہ ناپاکی سے خالی ہو، اور غسل نہ کیا تو بھی روزے میں کچھ نقصان نہیں، مگر مناسب یہ کہ گرا اور ناک میں پانی چڑھانا، یہ دونوں کام فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کر لے کہ پھر روزے میں نہ ہو سکیں گے، اور اگر نہانے میں اتنی دیر لگا دی کہ دن نکل آیا اور نماز قضا کر دی تو یہ اور دنوں میں بھی گناہ ہے، اور رمضان میں اور زیادہ۔ جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کو مسجد میں جانا، قرآن مجید چھونا یا بے چھوئے دیکھ کر یا زبانی پڑھنا یا ایسا تعویذ چھونا جس پر آیت لکھی ہوئی ہے حرام ہے۔ قرآن جزدان میں ہو تو جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں، یوں ہی رومال وغیرہ ایسے کپڑے سے پکڑنا جو نہ اپنے جسم پر ہے نہ قرآن پر چڑھا ہوا تو جائز ہے۔ ہاں، کرتے کی آستین، دوپٹے کی آنچل یا جو چادر چڑھی ہوئی ہے اس کے کونے سے چھونا حرام ہے۔ درود شریف اور دعائیں کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ وضو یا کلی کر کے پڑھے۔ اذان کا جواب دینا ان سب کو جائز ہے۔ قرآن کی کوئی آیت اگر دعا کی نیت سے پڑھی، جیسے شکر کے موقع پر الحمدللہ رب العالمین، یا بری خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا تو کچھ حرج نہیں۔ جس کا وضو نہ ہوا اسے بھی قرآن کریم یا اس کی کسی آیت کا چھونا حرام ہے۔ ہاں، بے چھوئے زبانی یاد یا دیکھ کر پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔